السلام علیکم ایوری بڈی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں میرا نام ڈاکٹر عفت ظفر آغا ہے. میں صحت کہانی کی کو فاؤنڈر اور CEO ہوں. صحت کہانی ایک ٹیلی میڈیسن بیسڈ ادارہ ہے جہاں ہم ڈاکٹرس کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہم فارمیوو کے ساتھ مل کے ایک بہت ایکسائٹنگ کاوش لے کر آئے ہیں, لیٹس ٹاک, جس میں ہم ہر دفعہ ڈفرینٹ مینٹل ہیلتھ ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں. فارمیوو نے ایک بہت ایکسائٹنگ پروگرام کریٹ کیا ہے جس کا نام ہے برین ہیلتھ, برین چینل, اینڈ تھرو دیٹ بہت ساری مینٹل ہیلتھ ٹاپکس کے اوپر, اویئرنیس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ اکثر ہم بات نہیں کرتے, ہم بات کرنے سے گھبراتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم سب سوچتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے شاید ہماری سوسائٹی یا ہمارا گھر تو افیکٹ نہیں ہو رہا یا دو چار نہیں ہے, پر شاید ایسا نہیں ہے. آج ہم بات کریں گے سوئسائڈس کے اوپر یا خودکشی کے اوپر. جب ہم گلوبل نمبرز کی بات کرتے ہیں تو ایسٹیمیٹس یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 100,000 میں سے 9 لوگ ہر سال سوئسائڈ کرتے ہیں. یا اگر میں اوور آل گلوبل اسٹیٹ کی بات کروں تو تقریباً ہر سال 7.5 سے 8 لاکھ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں خودکشی کر کے. پاکستان میں ہمارے پاس کیونکہ اس کے نمبرز بہت کم ہیں, مگر جتنے نمبرز WHO کے تحت ہمیں ملے ہیں جو پاکستان کا اسٹیٹ ہے وہ بھی تقریباً سملر نمبر ہی بتاتے ہیں کہ 7 سے 8 لوگ ہر 100 لوگوں میں جو ہے خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑا گریو المیہ ہے کیونکہ ایک شخص اپنی خود جان لے رہا ہے اور وہ کن حالات سے گزرا ہے, کن بیماریوں کا شکار رہا ہے اپنی زندگیوں میں, کن مسائل کا شکار رہا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر خودکشی کریں. اور آج ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ ہیں آئی تھنک ان سے بہتر کوئی اور ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. تو میں آج کی گیسٹ کو دعوت دوں گی اور میں ان کو انٹروڈیوس کروں گی. آج ہماری گیسٹ کا نام ہے ڈاکٹر کاملہ حیدر. ڈاکٹر کاملہ ایک فورینسک سائیکائٹرسٹ ہیں. شی از also a member of the Royal College of Psychiatrists. She is an executive member of the British Pakistani Psychiatrist Association. She is an executive member of the Royal College of Psychiatrists, Trent Division. She is a postgraduate from University of Northampton and Kent. اینڈ یہ بہت ایکٹیولی فورینسک سائیکائٹری کو پریکٹس کر رہی ہیں. تو ویلکم آن بورڈ ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے آج انوائٹ کیا مجھے یہاں پر, اور شکریہ صحت کہانی کا ان کولیبریشن وتھ فارمیوو. اینڈ ایکچولی اتنی آج اس پورے کو ارینج کرنے کے لیے جو پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ورک تھا, جو سب کو کلیکٹ کرنا, اٹس ناٹ ایزی. اینڈ آئی ریئلی فیلٹ دیٹ ہم لوگ جو یہاں آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں یا صحت کہانی میں, اٹس ریئلی ورتھ وائل فار اویئرنیس, اینڈ آئی وڈ کنگریچولیٹ یو فار دیٹ, اینڈ آئی ہوپ یو کنٹینیو دس ان فیوچر. تھینک یو سو مچ, اینڈ تھینک یو سو مچ فار اے ڈائنامک introduction. I think the work that you are doing is so important. اور جس موضوع پہ ہم آج بات کریں یہ کتنا اہمیت رکھتا ہے. تو ہم پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا تو سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں؟ بہت سارے وجوہات ہیں, بہت سارے رسک فیکٹرز ہیں اس کے. اوبویسلی اگر کوئی انسان اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ اپنی خود ہی جان لے لے, کیونکہ اس کو کرنے کے لیے اٹس اے ویری پینفل پروسیس, بالکل کوئی آسان کام نہیں ہے اس کو کرنا. اور وہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو جانا کسی پہ, تو وہ ایک اس درجے پر آ جاتا ہے وہ شخص, ہوپ لیسنس, ورتھ لیسنس, ہیلپ لیسنس, کہ اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ آگے دیر از نتھنگ دیٹ آئی کین اچیو فردر انسٹیڈ آف ڈیتھ, لائک مطلب مجھے اب مرنا ہی مرنا ہے. اور یہ بڑا ایک پینفل پروسیس ہے, نہ صرف اس کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے جو اس سے جڑے ہو, جس سے منسلک ہوتے ہیں. رسک فیکٹر جو ہم نے دیکھے ہیں, سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے ڈپریشن, سیویئر ڈپریشن جو ہوتا ہے, جس میں سوسائڈل آئیڈیشنس کہتے ہیں اس کو, سوسائڈل تھاٹس, اور بہت بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کسی کے دماغ میں, اتنے اسٹرانگ کہ وہ پلانز بنانا شروع کر دے, وہ سوچنا شروع کر دے کہ اب مجھے کس طرح سے یہ چیز اچیو کرنی ہے. تو مینٹل النس, مینٹل ہیلتھ از اے بگیسٹ ایشو ہیئر. یہ جینیٹک بھی رن کرتا ہے,
بعض لوگوں کی ٹینڈنسی ہوتی ہے, فیملی ٹینڈنسی کے مینٹل ہیلتھ ایشوز رن کر رہے ہوتے ہیں فیملی میں, تو اس جنریشن میں بھی ہوتے ہیں, اینڈ دیر ول بی سم کائنڈ آف لائک پرکس ان دیٹ جنریشن ایز ویل. دوسرا چائلڈہڈ ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں, بچپن میں کچھ ایسے ٹرامیٹک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو ایک ذہن میں کسی کے اتنے اتنا اسٹرانگ امپریشن چھوڑ دیتے ہیں کہ دے آلویز فیل نیگیٹو اینڈ دے آلویز ہیو دوز نیگیٹو فیلنگس اباؤٹ دیم سیلوز. اس کے علاوہ اگر آپ وہ فیکٹرز دیکھیں لائک ایج, جینڈر, وہ رسک فیکٹرز بھی ہیں جس میں مین آر مور پرون ٹو کمٹ سوسائڈ رادر دین فیمیلز. ایسا نہیں ہے کہ فیمیلز کمٹ نہیں کرتی سوسائڈ, فیمیلز ڈو آلسو ہیو a lot of females commit suicide, but if you see research wise, and men have got more tendency. اینڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایج بھی جو مڈل ایج مین سے لے کر اور اولڈ ایج لائک 65 ایئرس تک وی کین سی. لیکن سم ریسرچز آلسو شو دیٹ آفٹر ریٹائرمنٹ men have got more tendency to do that because there's a sudden loss of achievements in their life, and آپ نے اتنا high power job کی ہوتی ہے یا business کیا, whatever you were so successful and suddenly everything is gone. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا. تو دیر آر ویریس رسک فیکٹرز. جو چیز یہاں کم ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں تھوڑی زیادہ ہے وہ ہے الکوہول اینڈ ڈرگس. that could complicate suicidal ideations and tendencies quite a lot. تو یہ کچھ رسک فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی بہت ہی مہلک بیماری میں, کینسر ہے یا سڈن لائف چینجنگ انجریز کسی کو ہو گئی ہیں, سو کرونک پین ہے, دیٹ کین آلسو لیڈ ٹو سوسائڈل ٹینڈنسیز اینڈ آئیڈیشنس. تو کیا پریڈکٹ کرنا آسان ہے کہ اچھا اس پیشنٹ میں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پیشنٹ سوئسائڈ کی طرف جا رہا ہے؟ یا آسان تو نہیں ہے obviously. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں مار لوں گا, لیکن اٹس لائک اے cry of help, but there will be a time when that person can take away their life. ٹھیک ہے, لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ کے پاس مارکرز ہوتے ہیں, predictive markers ہوتے ہیں کہ you can sense that with your interview, with your clinical skills you can guess. کیونکہ دیکھیں سائیکائٹری بڑا ہی ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. یہ میڈیسن کی طرح نہیں ہے کہ جی آپ نے بلڈ ٹیسٹ کیا اور آپ کو پتہ چل گیا. کوئی بھی بلڈ ٹیسٹ یا ECG کر کے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ پیشنٹ کل کو سوسائڈ کرنے والا ہے. سو دس از اے ویری کلینکل اپروچ اینڈ اے کلینکل ججمنٹ کہ آپ نے اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے پیشنٹ کو کہ وہ کیا کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹر سے زیادہ جو پریڈکشنس لیتے ہیں وہ فیملی ممبرس. آپ ایک پیشنٹ کے فیملی ممبرس سے جو ہسٹری لیتے ہیں دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میں اس پر آؤں گی, ایک میرے ذہن میں سوال آیا ہے, لیکن ابھی ہم نے بات کی کہ آدمی زیادہ سوئسائڈ کر لیتے ہیں. اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ خواتین شاید پلان کرتی ہیں مگر وہ سوئسائڈ کمپلیٹ نہیں کرتی, لیکن آدمی سوئسائڈ پلان بھی کرتے ہیں اور وہ انفارچونیٹلی کمپلیٹ بھی کر لیتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وجہ تو سمپل ہے کہ the statistics say that men are more violent, more aggressive, ان میں زیادہ طاقت ہوتی ہے, انرجی ہوتی ہے, and they use more aggressive means as well, like hanging and firearms. And اگر فیمیلز کریں گی suicide تو they might not use that kind of aggressive, they might use something like overdose and poisoning and something like that. But men have got more tendencies of finishing suicide, and females they might be کیونکہ فیمیلس کی جو سوسائڈل ٹینڈنسیز ہیں بڑی امپلسو ہوتی ہیں, اینڈ دیٹ از مور آف cry for help. مگر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ you are having that attempted suicide because of cry for help, but then it ends up into an accidental suicide. So that is also a problem. تو یہی سمجھ آتا ہے کہ مین جو ہوتے ہیں وہ they have the and they're very focused when they plan something they want to complete it. تو یہ ایک ایشو آ سکتا ہے. ایک آپ کے خیال سے آپ ویسٹ میں پریکٹس کرتی ہیں اور ظاہر ہے پاکستان سے بھی آپ کی کچھ وابستگی ہے, تو پاکستان کے کیا زیادہ رسک فیکٹرز ہوں گے سوئسائڈ کمٹ کرنے کے؟ ایکچولی پتہ ہے پاکستان کا جو لا ہے دیٹس ڈفرنٹ ٹو دا ویسٹرن کنٹریز. Suicide here is a criminal offence and it has got penalties and it's quite punitive. So attempted suicide جو لوگ کرتے ہیں they will go through legal justice system and they will be penalized for that, and اس میں fines بھی ہیں, اس میں different, I won't go into that detail. So یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ رسکس کو تھوڑا سا
ٹرم ڈاؤن کرتا ہے. پیپل ڈونٹ کمٹ سوسائڈ دیٹ آفن ایز بیکاز دے تھنک آف لیگل سسٹم. پلس ریلیجسلی اٹس ناٹ, ہمارے اسلام میں جو ہے یہ چیز حرام قرار دی گئی ہے. سو obviously they do have faith, and یہ چیز بھی اس کو تھوڑا سا رسک فیکٹرس کو ہمارے ٹرم ڈاؤن کرتی ہے. however the risk factors will remain the same. the risk factors جس کو سیویئر ڈپریشن ہے یا اسکیزوفرینیا ہے, سائیکوٹک ہے, اور اس کو کہیں سے وائسز آ رہی ہیں ٹو کل himself or herself, then they will commit suicide, and irrespective of the legal system and the religion attitudes and all that. But یہاں پر جیسے میں نے کہا ڈرگز اینڈ الکوہول بھی تھوڑا سا اٹس ناٹ ایز کامن ایز ان ویسٹرن کنٹریز, تو وہ چیز بھی اس کے رسک فیکٹرس کو کم کرتی ہے. واٹ وی سی ان پاکستان از دا رپورٹنگ از ناٹ دیٹ اسٹرانگ. جس طرح آپ نے کہا نا کہ WHO سے ہمارے پاس ریزلٹس آتے ہیں, بٹ آور رپورٹنگ سسٹم ود ان دا کمیونٹیز اینڈ ود ان دا سوسائٹی از ناٹ دیٹ اسٹرانگ. جب وہ نمبرز ہمارے پاس آنا شروع ہوں گے, I'm sure they will be far more than what we have. Then there are so many people who attempt suicide but they don't reach to that level, but they never get reported to it because of all these factors. So the risk factors that we have already explained will remain the same. مگر جو کہ ایک ہر country کا تو it's always different from country to country, from culture to culture, from religion to religion. So obviously our culture, our religion and our country has got those فریم ورکس دیٹ وی نیڈ ٹو فالو, اور پھر پیپل اس کو فالو بھی کرتے ہیں. دوسری چیز جو میں نے یہاں نوٹس کی ہے کہ پاکستان کا ڈپریشن ریٹ جو میں سرچ کر رہی تھی, آئی واز ریسرچنگ اباؤٹ اٹ, اٹس کوائٹ ہائی. اٹ گوز فرام 22% ٹو سم تھنگ ٹو 60%, اینڈ 60% از کوائٹ ہائی. جس طرح آپ نے کہا کہ 9 out of 100,000, اینڈ آئی گاٹ دا سیم فگرز, آئی گاٹ 8.9 which is 9. تو 9 out of 100,000 people is quite a lot actually if you see. So it's and it says that 1 in every 4 seconds someone will be attempting suicide or will be dying because of suicide. So that's quite a high figure if you see already, despite of having these frameworks. ایک چیز جس پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں, اور پروگرام کا نام بھی کچھ ہمارا اس طرح کا ہے, اور اس پہ میں اکثر ایمفیسائز کرتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پرابلم یا المیہ یہ ہے کہ ہم بات نہیں کرتے. ہم آپس میں جو چیزیں میٹر کرتی ہیں, جن چیزوں سے ہم پریشان ہوتے ہیں اپنی زندگی میں, یا جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ ہرٹ کرتی ہیں, ہم انہی چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتے. اور خاص طور پہ جو ہمارے بہت قریبی لوگ ہیں, پیرنٹس بچوں سے وہ کمیونیکیشن نہیں رکھتے جو ہونا چاہیے, اسپاؤسز کا آپس میں وہ ریلیشن شپ نہیں ہوتا, تو ہم بہت آئی ووڈ سے فارمل تو بات کر لیتے ہیں, کھانا کھا لیا, کام ہو گیا, ہوم ورک ہو گیا, پڑھائی ہو گئی, جو ایک بہت جس کہتے ہیں چیک لگانے کے لیے بات کرنا ضروری ہوتی ہے. لیکن جو ایکچوئل بات ہے, ہم میں سے بہت سے پیرنٹس ہیں, آئی مائی سیلف ایم اے پیرنٹ, ہم اپنے بچوں سے بھی شاید یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر پاتے کہ وہ کیوں پریشان ہیں, کیا کوئی انہیں چیز بادر کر رہی ہے, کوئی چیز ہرٹ کر رہی ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈپریشن پاکستان میں اتنا پھیل رہا ہے, یا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ سوسائڈس کی طرف چلے جاتے ہیں, تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے وجہ ہے کہ ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے آپس میں ود دوز پیپل جن سے ہم بہت کلوز ہیں, کہ ایکچولی پرابلم کیا ہے؟ اور پھر ٹو ٹاپ آن دیٹ ہم پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہیلپ لینا ایک بہت بڑا ایک اسٹگما سمجھتے ہیں. نہیں, بہت اچھی بات کی آپ نے, اور دس از ایکچولی اے ورلڈ وائڈ پرابلم, اور پاکستان میں بھی اوبویسلی یہ پرابلم ہے. بیکاز دیکھیں, بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ واٹ از ایکچولی دا کور ایشو. اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے اسکول سے گھر آ رہا ہے, آئسولیٹ ہو گیا ہے, بات نہیں کر رہا ہے, بیہیویئرل چینجز, موڈ چینجز, آل دیز تھنگس آر the markers to say that there is something wrong. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی mental health issue پر سے ہو, لیکن آپ اس کو اگر ایکسپلور نہیں کریں گے, so down the line it is going to create that problem. So وہ کہتے ہیں نا nip in the bud, پہلے ہی آپ اس کو پرابلم کو ختم کریں before it reaches to that stage. So obviously talking is important. Talking to your children, not only to your children, I think اپنے پیرنٹس سے بات کریں. اولڈ ایج ڈپریشن کتنا کامن ہے.
بڑے بوڑھوں سے کوئی جو لائک دے آر بیڈ ریڈن اور ایون اف دے آر ویری اولڈ اینڈ دے کانٹ کنٹریبیوٹ یور لائف دیٹ مچ, آپ اپنی زندگی کا کچھ ٹائم ایسا نکالیں کہ یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو دیم اینڈ لسن ٹو دیم, ہاؤ ڈڈ دے مینیج دیئر ڈے, واٹ ڈڈ دے ڈو, یو نو, یہ ساری چیزیں. دوسرا یہ کہ ہمارے ملک میں نا جو اچھی فیملیز ہیں اوبویسلی اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, بٹ اسپاؤس ریلیشن شپ از دا میجر پرابلم ہیئر. اب یہاں پہ یہ ہے کہ فیملی سسٹم ہے نا, یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے, ہر چیز کے پروس اینڈ کونس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فیملی میں رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سپورٹ سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے, یو ہیو پیپل ٹو ٹاک, یو ہیو پیپل ٹو وینٹیلیٹ اینڈ آل دیٹ. However, you can go very lonely in that big crowd as well, and people پھر وہاں پر ایک سٹل ابیوز بھی ہوتا ہے فیملیز میں, پیپل ڈسکریمنیٹ یو, دے آپ کو سائڈ لائن کرنا, یہ بھی ایک اسکیپ گوٹنگ کرنا, دیٹ از آلسو اے کائنڈ آف این ابیوز وچ پیپل کانٹ سی ہیئر اینڈ دے ڈونٹ ایون ریئلائز دیٹ اٹس این ابیوز. سو ابیوز صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مارنا ہے, یا سو دیر از ایموشنل ابیوز, دیر از فائنینشیل ابیوز, psychological abuse, and I think these abuses have got more impact on someone's mentality and day-to-day life than کہ آپ اس کو مار رہے ہیں تو نظر تو آ رہا ہے نا, جو چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے اور اندر ہی اندر کسی بندے کو کوئی کھا رہا ہے وہ, تو آپ اس کو کیسے ٹریٹ کرو گے. اینڈ آئی تھنک خاص طور پہ آپ نے جو بات کہی ہے خواتین میں, آئی ایم شیور کہ بہت پرابلم اس لیے ہوگا کہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی ویسی بہت پیٹریارکیل ہے. پھر ہمارے یہاں بہت ساری خواتین خود بھی اتنی سیلف اویئر ہی نہیں ہیں کہ وہ یہ چیز سمجھ پائیں کہ اچھا میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, فار ایگزامپل ایموشنل نگلیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ اکثر اسپاؤسز سمجھ ہی نہیں پاتے کہ واٹ یو نو آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, آئی ایم گیونگ یو منی, آئی ایم گیونگ یو فوڈ, یو ہیو بیسٹ کلوتھس, یو ہیو سچ اے بیوٹیفل ہاؤس, بٹ دے ایٹ ٹائمس ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ ویئر آر دے ایموشنلی نگلیکٹنگ دیئر وائفس کمپلیٹلی. اور ایون چلڈرن ایٹ ٹائمس, چلڈرن آفن فیل ابینڈنڈ اور ایموشنلی نگلیکٹڈ. اگر آپ کے پاس وہ بڑا گھر اور گاڑی نہ بھی ہو تب بھی مجھے لگتا ہے کہ یو نو ویمن کا بڑا مسئلہ ہے یہ کہ دے آر ڈیمپڈ ڈاؤن. وہی بات ہے کہ اسٹگما ایک تو مینٹل ہیلتھ کے ساتھ لگا, دے ول نیور کم بیک. وہ سر میں درد ہو رہا ہے, موڈ خراب ہو رہا ہے, اچھا چلو باہر چل جاؤ, دے ول نیور انڈرسٹینڈ دیٹ دس از ڈپریشن. دے ول تھنک دیٹ وہ بس ایک پارٹ آف لائف ہے, اٹس بیکم اے نارم آف لائف. تو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی میں بات کری تھی چیزیں تو بڑا اچھا انہوں نے مجھے کہا کہ اب تو اینٹی ڈپریسن اتنی عام ہو گئی ہے کہ پانی میں گھول کے پلا دو, سب کو ہی ضرورت ہے. سو وی آر آل ان ٹو دیٹ لوپ. اور کچھ لوگ تو بولتے ہی نہیں ہیں, دے ڈونٹ وینٹیلیٹ دیئر فیلنگز. اینڈ یو سیڈ بات کرنا, کمیونیکیٹ کرنا, وینٹیلیٹ کرنا فیلنگس کو. اگر آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے آپ ڈائری لکھ سکتے ہیں, آپ اپنے آپ سے بھی باتیں کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ سائیکوٹک ہوں. لیکن the thing is that to ventilate your feelings and your emotions is really important here. کہتے ہیں نا دل کا غبار نکالنا. اینڈ آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے ان آر سوسائٹی آلسو یہ چیز ریلیٹ کرتی ہے جینڈر سے, کہ خواتین پھر بھی کہیں نہ کہیں, جہاں خواتین بہت جگہ نگلیکٹڈ ہیں, خواتین کہیں نہ کہیں کوئی پارٹنر, کوئی دوست, کوئی فیملی, کوئی بہن, کوئی مدر پھر بھی ڈھونڈ لیتی ہیں جس سے وہ بات کر لیتی ہیں. آئی تھنک ان آر سوسائٹی مین آر میڈ ٹو بلیو بچپن سے کہ نہیں یہ تو ویکنیس ہے, اینڈ یو نو تم کس بات کے لیے اداس ہو تم. تو آئی تھنک دے گرو اپ ود دیٹ نوشن کہ ہم نے تو شیئر ہی نہیں کرنا, شیئر ہی نہیں کرنا. بہت اچھی آپ نے $1 million والی بات کی ہے. آئی تھنک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فیمیل ابیوز نظر آتا ہے, میل ابیوز بھی کہیں نظر نہیں آتا. سو مین they want to be more stronger emotionally, physically, and they don't really share their feelings like women, کیونکہ women پھر بھی کسی سے شیئر کر لیتی ہیں. لیکن you're right, and وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دوست یاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں and they ventilate their feelings there, but there is a time that they're so busy with life that they don't have that time, that me time as well. So ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ find me time for yourself, whether you're a male or a female. The me time is very important. Out of all the house chores and job and everything that you have, your responsibilities, always find time for yourself. That's very important. نہیں بالکل آپ نے زبردست بات کی. آئی تھنک یہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ اپنے لیے ضرور ٹائم نکالیں. کوئی ایک دن کا 1 گھنٹہ آپ
وہ چیز کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ کسی کو پلیز کر رہے ہیں, کسی کو سرو کر رہے ہیں, بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں. اور یہ بہت مشکل ہے بالکل, خاص طور پہ بینگ پیرنٹس, اسپیشلی ورکنگ پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے. بٹ آئی تھنک 1 گھنٹہ ضرور دن میں ایسا ہونا چاہیے جو آپ کا ہونا چاہیے. کچھ ہم بایولوجیکل فیکٹرز کی طرف آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی بایولوجیکل فیکٹرز ہیں جو زیادہ کچھ لوگوں کو پرون بناتے ہیں ٹورڈس ڈوئنگ اے سوئسائڈ؟ Absolutely, the biological symptoms are, as we said, I mean وہ کہتے ہیں نا بات لوٹ پھر کے وہیں راؤنڈ اباؤٹ پر آ جاتی ہے. So low mood is actually depression, elated mood or anxiety, that's all a part of biological symptoms. اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا, نیگیٹو فیلنگس, نیگیٹو موڈ اینڈ اینگر, اریٹیبلٹی, جھنجھلاہٹ ہر چیز میں. جس چیز میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کرنے میں آپ وہ نہیں کرتے. کچھ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں, کچھ لوگ کمفرٹ ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو وہ چیز ختم کرنے کے لیے. کمفرٹ ایٹنگ سے پھر ان کا ویٹ بڑھتا ہے, پھر وہ فردر ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو آل دیز آر دا پارٹ آف بایولوجیکل سمٹمس. اینڈ باڈی جو ہے وہ لیتھارجک, فٹیگ, ٹائرڈ, اس طرح کا دماغ میں الجھنیں, کیوٹکنس, یہ سارا سلیپ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. اٹس آل ریلیٹڈ. اب یہ کہ نیند نہیں آ رہی تو آپ نے نیند کی دوا لے لی, بھوک نہیں لگ رہی تو آپ نے کچھ اور لے لیا. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ سارے سمٹمس جا کے ایک چیز میں فٹ ہو رہے ہیں, اینڈ دیٹس ڈپریشن اور انزائٹی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سوئسائڈ کا رسک انہیرٹ بھی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے انہیریٹنس میں. اٹ از سیڈ دیٹ اٹ رنز ان اباؤٹ 3 generations. مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آل ان آل دیز آر دا کیٹلسٹس آف پرابلم. ٹھیک ہے نا, ضروری نہیں کہ صرف جینیٹکس کی وجہ سے ہی کوئی سوسائڈ کرے گا, بٹ دیر ول بی ادر رسک فیکٹرز اراؤنڈ دیٹ پرسن. اور ڈرگ ابیوز کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کہ بالکل جیسے میں نے بات کی ہے ڈرگ ابیوز اور الکوہول کی پہلے, تو اٹ ایکچولی کمپلیکیٹس دا سچویشن. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وہاں یو کے میں جہاں میں پریکٹس کرتی ہوں کہ جو اوور ڈوز کرتے ہیں لوگ, وہ الکوہول پی لیتے ہیں, پیراسیٹامول اوور ڈوز نہیں, اینڈ دیٹ کریٹس اے مور اسٹرانگر افیکٹ آف اوور ڈوز. ایبسلیوٹلی. لیکن یہاں پہ کیونکہ اتنی مطلب ہر سوسائٹی میں الکوہول ڈرگس تو ہیں, مگر پھر بھی پاکستان میں پھر بھی کم ہے ایز بٹ آئی جسٹ فیل کہ ہمارے پاس شاید ایکسیس ٹو ادر کائنڈ آف ڈرگس زیادہ ہے. اگر الکوہول یا دوسری چیزیں نہیں ہیں تو یہاں پہ پھر اور بہت سارے ہڈن ایجنڈاز ہیں جو آگے آتے ہیں. Absolutely, you're right. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی سوئسائڈ اگر کرنا چاہ رہا ہے تو دے ٹرائنگ ٹو پروو اے پوائنٹ اور دے جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیک سمپتھی؟ کیا وہ ہمدردی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کی, یا وہ ایکچولی کوئی پوائنٹ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ دیر اینی مور؟ یا جیسے ہم نے بات کی پہلے کہ فیمیلس کے اندر یہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ کین لیڈ ٹو ایکسیڈنٹل سوسائڈ ایز ویل. اینڈ sometimes they're so angry, they're so ایک کہتے ہیں نا ہوپلیسنس اور ورتھلیسنس آ جاتی ہے, and they want to show that they can actually do this. And it's actually sometimes I'm going to kill myself and I'm going to create that problem for you, revengeful thing as well. ایک ریونج ہوتا ہے, ایک اینگر, پھر ایک اپنے اندر ایک ہیلپلیسنس کہ I can't do anything further. تو cry for help بہت ہوتا ہے اس میں. لیکن یہ کہ it can enter into an attempted suicide, can be finished into a suicide very soon before even people realize what they're doing, or it can convert into a life changing injury if people are taking it. لوگوں کو سننا چاہیے کہ اگر پیراسیٹامول اوور ڈوز وہ سمجھ رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ مر جائیں گے, ان کے لیور پرابلم شروع ہو جائیں گے. دے ول بی آن لیور ٹرانسپلانٹ لسٹ. دے ول ناٹ گوئنگ ٹو ڈائی سو سون. اٹ ول بی اے ویری پینفل ڈیتھ, اور اف دے ڈونٹ ڈائی اٹ ول بی ویری پینفل ٹو بی الائیو. سو اٹ ول بی اے لائف چینجنگ انجری فار دیم. یہ آپ نے بڑی گروسم بات بتائی کہ لوگوں کے لیے یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے آپ نے اٹیمپٹ کیا اور آپ واقعی میں موت واقع ہو گئی. دیر آر سو مینی تھنگس وچ آر ورس دین ڈیتھ, کہ آپ آپ نہ زندہ ہیں نہ آپ مر سکے ہیں, اینڈ یو آر جسٹ ہینگنگ ان دا ایئر. تو یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کبھی یہ سوچتے ہیں کہ صرف کانسیکوینسز, صرف ایک سوئسائڈ ہونا یا ایک جو ہم ریلیجیسلی کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, صرف گناہ ہونا نہیں ہے, اور بہت سارے کانسیکوینسز ہیں جو آپ کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. بفور وی کلوز اٹ, کوئی فیملی کے لیے آپ انڈیکیٹرز بتا سکتی ہیں کہ انہیں کس چیز کے لیے چیک آؤٹ رکھنے کی ضرورت ہے
کہ جس سے انہیں ایسا لگے کہ اچھا یار کہیں یہ شخص سوئسائڈ کی طرف تو نہیں موو ہو رہا. اور جنرل ایک اور سوال میرا اس سے ریلیٹڈ ہوگا کہ آپ نے کیا ایج گروپس دیکھے ہیں جن میں زیادہ سوئسائڈ کرنے کی ٹینڈنسی ہے؟ تو ایج گروپ سے جیسے ہم نے بات کی کہ یوزلی ینگسٹرز میں کم ہوتا ہے، بٹ ینگسٹرز میں اٹیمپٹڈ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دے آر کرائنگ فار ہیلپ. اور یوزلی بریک اپس میں ٹین ایجرس کے بریک اپس میں بہت چیزیں یہ سامنے آتی ہیں. بٹ اگین فرام مڈل ایج ٹو سم تھنگ لائک 65 اٹ گوز اپ ٹو دیٹ ایج. اور دوسرا سوال آپ کا تھا کہ فیملی کے انڈیکیٹرس کیا ہیں. فیملی کے انڈیکیٹرز بہت سمپل ہیں. بیسیکلی فیملی، اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اگر کوئی بھی بیہیویئرل چینجز ہیں، موڈ چینجز ہیں، کوئی اس کے روٹین میں کوئی بالکل چینج آ گیا ہے، اف دا پرسن از ناٹ behaving the way that person behaves, if the person is not enjoying the things that the person used to do before, تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ایک پیکیج میں ڈالیں، then once you start seeing that person, then it should raise an alarm. اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی سوسائڈ کرے. بیسیکلی موڈ چینجز جو ہیں وہ لیڈ ٹو ڈپریشن، اٹ لیڈ ٹو اینزائٹی، اینڈ اف یو ناٹ ٹریٹنگ اٹ obviously it's going to lead to something more sinister. تو آپ نے وہیں پر اس چیز کو ختم کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا پرابلمز آ رہے ہیں اس بندے کے بیہیویئر میں. بات کرنے سے بہت چیزیں سالو ہوتی ہیں، جیسے ہم نے پہلے ابھی بات کی. کمیونیکیشن از امپورٹنٹ، ریلیٹنگ از امپورٹنٹ. آپ نے اس بندے کی فیلنگس کو وینٹیلیٹ کریں، اس سے پوچھیں کہ واٹس گوئنگ آن. آفس میں کوئی پرابلم ہے، اسکول میں کوئی پرابلم ہے، گھر میں کسی کی کوئی بات بری لگی ہے، یا چائلڈ ابیوز. اور ایک چیز میں بولنا چاہوں گی کہ چائلڈ سیکشل ابیوز جو ہے نا بڑا سٹل ہوتا ہے. چلڈرن ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ دیٹ لیڈس ٹو سیویئر پرابلمس. چائلڈ کے بیہیویئر اور اس میں آپ اس کو بالکل دیکھیں، بچے سے بات کریں، بچے کو فیل کریں اور اس سے پوچھیں کہ وائی دا چائلڈ از بیہیونگ لائک دیٹ. کوئی اسکول میں بلینگ ہوئی ہے یا ہراسمنٹ ہوئی ہے، یو نو آل دیز تھنگس. کوئی بچے نے کوئی چیز دیکھی ہے جس کے دماغ میں اس کے بیٹھ گیا ہے. آل دیز تھنگز آر امپورٹنٹ. آپ وہی بات ہے کہ کنیکشن از امپورٹنٹ اینڈ سراؤنڈنگ از امپورٹنٹ. تو آپ نے اچھے انڈیکیٹرز بتائے کہ ایک فیملی کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. تو پریونشن کے اوپر اگر ہم تھوڑی بات کریں، کیا لوگ، فیملی ممبرز، گھر والے یا لوگ خود جنہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انہیں سوئسائڈل آئیڈیشن ہو رہی ہے، کیا میجرز لے سکتے ہیں کہ سوئسائڈ تھاٹ کو کم کیا جا سکے یا سوئسائڈ کی طرف جانے سے بچا جا سکے؟ اوبیسلی ہیلپ تو آپ نے دینی ہے نا اس کو. جو بھی بیہیویئر چینجز بچے میں آ رہے ہیں یا بڑے میں آ رہے ہیں، کسی میں آ رہے ہیں. سو فرسٹ آف آل میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بھی سائیکائٹری مسئلہ ہوتا ہے نا مینٹل ہیلتھ کا، اٹس آلویز ٹریٹڈ ان 3 ways: سوشل، سائیکولوجیکل اینڈ بایولوجیکل، رائٹ؟ سو اٹ نیور اسٹارٹس ود میڈیکیشن فرسٹ. آپ جیسے ہی آپ کسی کا موڈ کم دیکھیں گے فوراً اس کو اینٹی ڈپریسنٹس آفر نہیں کر دیں گے. سو اٹ اسٹارٹس فرام سوشل فرسٹ. سو سی واٹ دیٹ پرسن از گوئنگ تھرو. اب اگر کسی بندے کی جاب ختم ہو گئی ہے اور وہ ڈپریسڈ ہے، تو آپ اس کو کچھ بھی کر لیں، دیٹ پرسن از ناٹ گوئنگ ٹو ریورٹ بیک. یو ہیو ٹو سی واٹ دا سوشل سرکمسٹانسز آر اینڈ یو ہیو ٹو آفر، اف یو کین آفر ہیلپ، فائنڈ ویز ٹو ہیلپ دیٹ پرسن. آبویسلی اس کے اوپر ایک فائنینشیل برڈن آئے گا. سو اس طرح کے جو ایگزامپلز ہیں، یو ہیو ٹو سی واٹ دا سوشل سرکمسٹانسز آف دیٹ پرسن آر اینڈ ہاؤ دیٹ پرسن کین بی ہیلپڈ. پھر سائیکولوجیکل تھراپیز ہوتی ہیں جس میں CBT اور DBT اور انٹرپرسنل تھراپیز، اینڈ یو نو دیر آر لوڈز آف تھراپیز دیٹ کین بی ہیلپڈ. اور پھر لاسٹ میں اوبویسلی میڈیکیشن ہے، اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، اینٹی انزائٹی میڈیکیشنز ہیں. اینڈ دا ریسرچ سیز دیٹ اف یو ہیو بوتھ سائیکو تھراپیز اینڈ میڈیکیشن ٹوگیدر، اس کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے. سو دس از ہاؤ بیسیکلی پیشنٹ کی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کریں. And depends on what the problem is, you need to resolve that in that way. کوئی لاسٹ ٹیک ہوم میسج آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گی جو سن رہے ہیں سوئسائڈ سے ریلیٹڈ، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ؟ سوسائڈ سے ریلیٹڈ بس میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں، ایک تو اپنا عقیدہ اللہ پہ اسٹرانگ کریں، کیونکہ اور ہر جگہ شکر ادا کریں کہ جو ہمارے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں، جو نہیں ہے اس کے اوپر ناراض نہیں ہوں اپنے آپ سے. اور یو نو ڈونٹ گیٹ انٹو دیٹ. اپنے عزائم بڑے رکھیں لیکن اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں کریں کہ اگر وہ پورے نہ ہوں تو آپ اس ڈپریشن فیز میں چلے جائیں.
ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ اٹیمپٹڈ، جیسے میں نے کہا اٹیمپٹڈ سوسائڈ میں ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ مر جائے. اگر وہ نہ مرے، اور بہت ہی اس کے سیویئر کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کی لائف بالکل چینج ہو جاتی ہے، اور آپ کو ہی اس درد اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. سو اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. دیٹ از مائی ٹیک ہوم میسج. بہت اچھی انہوں نے بات کہی کہ اپنے عزائم تو بہت بڑے رکھیں، لیکن اگر وہ پورے نہ ہوں تو اتنے نا امید نہ ہو جائیں کہ آپ کو لگے کہ بس اب زندگی ختم کر لینی چاہیے. زندگی ہم سب کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اور یہ ایک ہی لائف ٹائم ہے، اینڈ وی آل ہیو ٹو میک دا موسٹ آف دس لائف. اور بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں پوری ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں نہیں بھی پوری ہوتی ہیں، بٹ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. بہت مشکل ہے اس کو اکنالج کرنا، یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، یا اس کو ایبزارو کرنا کہ ٹھیک ہے شاید ہماری زندگی کچھ پیمانوں میں نہیں بدلے گی، بٹ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئیں. ہم سب کی زندگیوں میں بہت اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بٹ شاید کیونکہ ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں ان کے، ہم انہیں بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم انہیں اپریشیٹ نہیں کرتے، اور جو چیز نہیں ہوتی ہے زندگی میں اس کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرائیو اور تگدو کرتے رہتے ہیں. تو آئی تھنک ایک تو یہ بہت زبردست آپ کا ایک میسج تھا. ایک لاسٹ میسج جو مجھے ڈاکٹر صاحبہ کا بہت اچھا لگا، وہ یہ چیز کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ ضروری نہیں ہے آپ نے خودکشی کی تو واقعی موت واقع ہو گئی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یو آر ہینگنگ there somewhere in between in a lot of pain, اور نہ آپ ہیلتھ اپنی مینٹین رکھ سکیں زندگی بھر کے لیے، اور کوئی بہت امپورٹنٹ اپنے جسم کا اعضا ہمیشہ کے لیے گنوا دیں. تو یہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فیملی ممبرس کے لیے ہم نے پہلے بھی بات کی، یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بات کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے بیہیویئر میں کچھ چینج ہے، کوئی تبدیلی ہے، کوئی زیادہ پریشان لگ رہا ہے، زیادہ خاموش ہے، یا اپنے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز نہیں کرے، ان سے بات کریں. اپنے بچوں سے بات کریں. بہت مشکل ہے، ایون آئی ایز اے پیرنٹ آئی ٹائم اسٹرگل کہ ہم کس طرح بچوں سے روز ڈسپائٹ آر بزی اسکیجولز ان آر لائفس بات کریں. بٹ ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اور اپنے لیے وقت ضرور نکالیں. دن میں 1 گھنٹہ آپ اپنے لیے ضرور نکالیں جو صرف آپ کے لیے ہو، صرف آپ کا وقت ہو. وہ چیز کریں جو آپ کو اچھی لگتی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی سوئسائڈ ایک کرمنل آفینس ہے، اور بہت سے ادارے اس کے لیے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں کہ سوئسائڈ ڈی کرمنلائزیشن کے اوپر کام کیا جا سکے. بٹ ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور الٹیمیٹلی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے فیملی ممبرس کو، اپنے لوڈ ونس کو بچا سکیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ ونس اگین فار کمنگ. اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو ہیئر, اینڈ any last thoughts that you want to say, and we'll just close the program then. No, thank you so much. I think I really appreciate that you guys are doing this, and I got this opportunity کہ میں یہاں کی کمیونٹی سے یہ باتیں کر سکوں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ ڈسکس نہیں کرتے. وہی ابھی اسٹگما بہت زیادہ ہے. اسٹگما صرف یہاں نہیں ہے, ہر کنٹری میں ہے. ویسٹرن کنٹریز میں بہت اسٹگما دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں بات کرنا چاہتے. بات کریں, کمیونیکیٹ کریں, اور ایک دوسرے سے جڑے رہیں. سوشلائزیشن تو ہم کرتے ہی ہیں, لیکن اس میں ایک دوسرے کو کہ لائک ایک دوسرے کے ساتھ چلیں, ایک دوسرے کو توڑیں نہیں. دیٹس امپورٹنٹ. اور بس ہماری کمیونٹی اسی طرح بڑھتی رہے آگے. اور صحت کہانی اور فارمی کا کہ جو اتنا اچھا انہوں نے شروع کیا ہے, آئی ریئلی اپریشیٹ دس, اینڈ انشاءاللہ ویل میٹ اگین. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اینڈ پھر ملاقات ہوگی کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. دوبارہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. لیٹس ٹاک دیکھیے صرف اور صرف برین ہیلتھ ٹی وی اور صحت کہانی پر. یہ پروگرام فارم ایوو اور صحت کہانی کی مشترکہ کاوش ہے.